کہ یہاں حکومت ہی فیصلہ کرتی ہے کہ مخالفت کون کرے گا، اور حکومت ہی فیصلہ کرتی ہے کہ اختلاف کیسے ہوگا۔ بہرحال بڑی تاخیر کے بعد یہ نوٹیفیکیشن آ گئی۔ ایک چھوٹی سی خوشخبری ہے، مجھے کہا گیا تھا زبیر بھائی نے کہ کچھ ذرا جوڈیشری کے حوالے سے 26ویں 27ویں ترمیم کے حوالے سے کچھ اپنے خیالات آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ دیکھیں، 26ویں ترمیم 27ویں ترمیم کا جو ریشنل تو جو ہمیشہ دیا جاتا ہے کسی بھی ترمیم کا، وہ یہی ہوتا ہے کہ اس سے عوام کا بھلا ہوگا، اس سے بہتری آئے گی۔ اس کے لیے، اس کو اینالائز کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ جوڈیشری کا مقصد کیا ہے۔ جوڈیشری کے 3 فنکشنز ہیں پاکستان میں۔ پہلا فنکشن تو ہے کہ جو عام شہریوں کے جو آپس میں جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں، جو سول جسٹس سسٹم ہوتا ہے کہ آپس میں وہ مسئلے مسائل وہ طے کیے جائیں، خواہ وہ ملکیت کے ہوں، وراثت کے ہوں، کسی معاہدے کی پاسداری کے مسئلے ہوں، ان چیزوں کو فنکشن جوڈیشری کا ہونا چاہیے کہ ان کو ایک سوئفٹلی اور ایک سرٹن طریقے میں، کہ یہ نہ ہو کہ آج آپ نے کہا کہ ملکیت کا قانون یہ ہے، کسی دوسرے کیس میں آپ نے کہہ دیا نہیں کچھ اور ہے، آج آپ نے کہا یہی اسی قسم کا معاہدہ ہے، اس کو ایسے عمل، اس پہ ایسے عمل ہونا چاہیے، کل آپ نے وہ چینج کر دیا۔ اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کا معاہدہ 3 سال کا ہے مگر عدالت جو فیصلہ سناتی ہے وہ 20 سال بعد سناتی ہے، جس طرح ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے۔ یہ کہا گیا تھا کہ 26ویں 27ویں ترمیم کے بعد جب ہم یہ جو پبلک انٹرسٹ کے اور کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہیں یہ ہم الگ کر دیں گے تو باقی سسٹم بہتر ہو جائے گا۔ 1.5 سال ہونے کو آیا ہے، آپ کے سامنے ہی ہے کہ کوئی بہتری کسی قسم کی نہیں آئی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس چیز میں حکمران، جو ہمارے حکمران ہیں، چاہے وہ سویلین حکمران ہوں یا ہمارے فوجی حکمران ہوں، بلکہ ججز کا بھی اس معاملے میں کوئی انٹرسٹ، کوئی دلچسپی ہے ہی نہیں۔ ہمارا سول پروسیجر کوڈ جو ہے 1908 کا ہے، ہمارا جو باقی جو دیوانی مقدمات میں جو فنڈامنٹل جو لا ہے، اسپیسیفک ریلیف ایکٹ، وہ 1872 کا ہے۔ باقی ساری دنیا میں ریفارمز ہوئے ہیں، اصلاحات ہوئے ہیں، انڈیا میں ہوئے ہیں، سنگاپور کی لوگ بڑی مثال دیتے ہیں کہ وہاں بھی انہوں نے بھی انگریزوں سے ایسا ہی سسٹم انہیرٹ کیا تھا۔ 1992 میں انہوں نے 10 سالہ ایک پروگرام بنایا کہ ہم نے سول جسٹس کو امپروو کرنا ہے، ہم نے فیصلے 4-6 مہینے میں لوگوں کو دینے ہیں، ہم نے اپنی جو یہ ویریبلٹی ہے ججز کی، ان کو کسی مانیٹرنگ سسٹم میں ڈالنا ہے، تو اس پہ اصلاحات ہوئے۔ ہمارے ہاں میں تو ایون ججز میں اور وکلا میں بھی کم ہوتا ہے، ججز میں میرے 25 سالہ تجربے میں نے صرف ایک جج دیکھا ہے جو ایکچولی باقاعدہ اس ایشو پہ انٹرسٹڈ تھا اور کچھ آئیڈیاز بھی لے کے آیا کہ اس میں ہم اپنے ججز کی مانیٹرنگ امپروو ایسے کر سکتے ہیں، ہم اپنے سول پروسیجر کو ہم ایسے اس میں اصلاحات لا سکتے ہیں۔ وہ تھے سید منصور علی شاہ صاحب۔ ان کو ہم نے کہا کہ بھائی ہمیں ان چیزوں سے دلچسپی نہیں ہے، ہمیں دلچسپی صرف یہ ہے کہ ریزرو سیٹس جو ہیں وہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو ملنی چاہیے۔ اس وجہ سے آپ نے اس جج کو ایفیکٹولی باہر ہی نکال دیا، اور اب وہ ییل اور یونیورسٹی آف پینسلوینیا ان کو آفرز دیتے ہیں کہ آپ آ کے یہاں ہمارے پروفیسر بنے۔ تو یہ ہماری طرف سے جو فورسائٹ ہے۔ پھر ہم بات کرتے ہیں، یا مفتا اسماعیل صاحب بات کر رہے تھے، انویسٹمنٹ نہیں ہوتی، کوئی اکنامک ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی، جب تک آپ کا ایک سول جسٹس سسٹم ایسا نہیں ہو جو معاہدے، جو لوگوں کو معاہدے کی پاسداری پہ وہ یقینی بنائے، تو تب تک آپ کے ہاں کیوں انویسٹمنٹ ہوگی؟ یہاں تو کاروبار وہی لگاتا ہے جو کہتا ہے کہ میری کسی جرنیل سے یا میری کسی وزیر سے دوستی ہے، کامیابی وہی ہوتی ہے، کیونکہ ایکچوئل سول جسٹس رولز انفورسمنٹ جو ہے وہ ہمارے ہاں ہے ہی نہیں۔
اور اس پہ کوئی کام بھی نہیں ہو رہا, کوئی دلچسپی نہیں ہے. دوسری چیز ہے کرمنل جسٹس سسٹم. کسی بھی ملک میں اگر رول آف لا لانا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ یقینی بنانا پڑتا ہے کہ بھائی جس کوئی مجرم ہے تو اس کو ایک مخصوص ٹائم پیریڈ میں اسے اس کی کوئی سزا ملے گی, اور اگر کوئی ملزم ہے جو بے گناہ ہے اس کو آپ ایک مخصوص ٹائم پیریڈ میں آپ اسے ان مقدمات کی اذیت سے فارغ کر دیں گے. آپ نے وہ سسٹم بھی نہیں رکھا. یہاں جو مجرم ہے اس کو بے شک آپ 2-4 سال قید کر دیتے ہیں, اس کے بعد وہ بیل پہ چھوٹ جاتا ہے اور ایونچولی بری ہی ہوتا ہے, اور جو بے گناہ ملزم ہے اس کو بھی آپ اسی طرح 2-4 سال قید رکھتے ہیں, پھر اس کو بیل پہ وہ چھوٹ جاتا ہے اور 10-20 سال کے بعد وہ بھی بری ہو جاتا ہے. تو جب آپ نے سزا جزا کا کوئی سسٹم ہی نہیں رکھا تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں رول آف لا آئے گی؟ اب وہاں کرمنل جسٹس کی جو ریفارم کی بات آتی ہے وہاں صرف ایک دلچسپی کا فقدان نہیں ہے, وہاں تو ایک ایکٹیو انٹرسٹ ہے. ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں وہ چاہتے ہی نہیں کہ یہ سسٹم کرمنل جسٹس سسٹم ریفارم ہو, کیونکہ اگر یہ ریفارم ہو گیا تو پھر آپ کیسے انشور کریں گے کہ جو ابھی اختلاف میں بیٹھا ہے آپ اس کو اگر آپ نے بند کرنا ہے تو آپ نے جھوٹے مقدمات آپ کیسے بنائیں گے؟ اور اگر آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جس آدمی کو سزا بھی سنا دی گئی ہے یا جس نے کوئی جرم کیا ہے, اگر آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے ابھی اس کو وزیر اعظم بنانا ہے یا وزیر اعلیٰ بنانا ہے تو اس کے مقدمات آپ کیسے ختم کریں گے؟ تو اس کی وجہ سے ہماری کرمنل جسٹس میں بھی کوئی چینج نہیں آتا. تیسرا فنکشن جو جوڈیشری کا جو آخری فنکشن ہے جس پہ بہت توجہ بھی دی جاتی ہے, ڈیبیٹ بھی کی جاتی ہے, آئینی ترامیم ہر 6 مہینے بعد بھی آ جاتی ہیں, وہ یہ ہے جسے ہم جوڈیشل ریویو کہتے ہیں. کسی بھی جمہوریت میں یہ ضروری ہے کہ ایک آزاد عدلیہ ہو جو ریاستی اداروں کے اقدامات پہ نظر ثانی کرے. اس کے بغیر جمہوریت نہیں چل سکتی, اور اس کی وجہ ہے, بیسک وجہ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آج یہ حکمران بیٹھے ہیں کل یہ حکمران بیٹھے ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو قانون سازی ہے وہ حکمران جماعتیں کرتی ہیں, اور قانون نافذ جو ہے وہ یہ حکومت کے ادارے کرتے ہیں. تو ان پہ چیک اینڈ بیلنس کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ کوئی ایک انڈیپینڈنٹ فورم ہو جو ان کے اقدام پر نظر ثانی کر سکے. اس کے بغیر ڈیموکریسی نہیں ہو سکتی. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم الیکشنز کو جمہوریت سمجھتے ہیں, الیکشنز پہ توجہ رہتی ہے, اور یہ جو نظر ثانی کی بات ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو اداروں میں تناؤ ہو جائے گا, عدالتوں کو حکومتی فیصلوں سے انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے. بات یہ ہے کہ جب تک وہ تناؤ نہیں ہو تب تک آپ شہریوں کے جو بنیادی حقوق ہیں آپ ان کی دفاع نہیں کر سکتے. وہ جو تناؤ کی کیفیت ہے وہی جمہوریت کا ایک اہم ستون ہے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ تناؤ ختم ہو جائے اور ایک آدمی حکم کرے اور ساری کے سارے ادارے جو ہیں وہ اس پہ امپلیمنٹ کریں. تو وہ اس چیز کو ڈکٹیٹرشپ کہتے ہیں, اس چیز کو جمہوریت نہیں کہتے. اب 26ویں اور 27ویں جو ترامیم ہیں ان کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ اس ادارے کو, عدالتی نظام کو آپ بالکل جس طرح بیوروکریسی ہے وہ یس سر نو سر کرتی ہے, اسی طرح آپ ججز اس طریقے سے بھرتی کریں جو یس سر نو سر کریں. اس کی وجہ سے کمپلیٹلی جو پبلک کانفیڈنس ہے جوڈیشری میں وہ ختم ہو چکا ہے. اور اس کی جو ایک بڑی سمپل مثال ہے, جب 26ویں ترمیم آئی تھی تو اس وقت میں بھی ایک دو پٹیشنز میں اس میں وکیل تھا, تو کوئی 54 پٹیشنز سپریم کورٹ میں فائل ہوئی تھی جو سنی جا رہی تھی, بڑی تاخیر سے مگر سنی جا رہی تھی. جب 27ویں ترمیم آئی
تو وفاقی آئینی عدالت میں اس وقت تک غالباً صرف 2 پٹیشن فائل کیے ہیں، اور وہ بھی کسی سیاسی جماعت نے نہیں، کسی بار ایسوسی ایشن نے نہیں، 2 انڈیویجول وکیلوں نے اپنی اپنی پٹیشن فائل کی ہیں۔ وہ یہ آپ کو بتاتی ہے کہ کسی میں کوئی کانفیڈنس ہی نہیں ہے کہ عدالتوں سے ہمیں ریاستی جو انٹرسٹ کے خلاف کوئی فیصلہ ہوگا، کوئی امید ختم کر دی ہے۔ اب اگر آپ مارکسسٹ ہسٹری پڑھیں تو آپ کو شاید تعجب ہوگا یہ جان کے کہ مارکسسٹ جو تھے وہ سخت مخالف تھے آزاد عدلیہ اور عدالتی نظر ثانی کے سسٹم کے۔ وہ تنقید یہ کرتے تھے کہ اگر عدالتیں آزاد ہوئیں اور واقعتاً کبھی نہ کبھی کسی کو ریلیف دے دیں ریاستی انٹرسٹ کے خلاف، تو لوگوں سے انقلاب کا جو جذبہ ہے وہ نکل جائے گا ان کے دلوں سے۔ تو وہ کہتے تھے کہ یہ انقلاب کی راہ میں رکاوٹ ہے آزاد عدلیہ۔ میں چونکہ مارکسسٹ نہیں ہوں، اپنا وکیل ویسے بھی کوئی ریولوشنری نہیں ہوتے، اب میری جو تھنکنگ ہے وہ یہ ہے کہ بھائی خدا کے واسطے اگر آپ اپنے اداروں کو اتنا کمزور بنا دیں گے کہ وہ کبھی آپ کے فیصلوں کو، کبھی آپ کی انٹرسٹ کے خلاف جائیں گے ہی نہیں، تو آپ عوام کو بیسیکلی دھکیل رہے ہیں انقلاب کی طرف، کیونکہ آپ ان سے ساری امید ان سے چھین رہے ہیں۔ تو کم سے کم جو مفتاح صاحب بات کر رہے تھے معاہدے کی، یہ بڑا ضروری ہے، کیونکہ دیکھیں یہ رجیم چینج ہوگی کسی نہ کسی وقت، تو رجیم چینج ہوگی، اور رجیم چینجز جو ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ صرف پبلک اپوزیشن سے چینج ہو۔ رجیمز اگر چاہے آپ بنگلہ دیش دیکھ لیں، نیپال دیکھ لیں، یا آپ ماضی میں فرینچ ریولوشن، رشین ریولوشن کا بڑا سنتے تھے، ان کو بھی دیکھ لیں، رجیم چینجز ہمیشہ 2 چیزوں سے ہوتی ہے، ایک پبلک اپوزیشن ہوتی ہے اور دوسرا رجیم کے اندر دراریں ہوتی ہیں، اور جب پبلک اپوزیشن پیک پہ آتی ہے تو وہ دراریں بڑھتی جاتی ہیں، شدت آزما جاتی ہیں، اور ایونچولی پھر یہ ہوتا ہے کہ رجیم کے اندر ہی کوئی آ کے محل کا دروازہ کھول دیتا ہے، جب عوام اندر گھس جاتی ہے تو پھر دمادم مست قلندر ہوتا ہے۔ مگر آپ کوشش تو کریں کہ کم سے کم جب رجیم چینج ہو تو ہم دوبارہ اسی سائیکل میں کنٹینیو نہ کریں۔ میں تو فرینکلی اپنا جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی اس وقت بھی ہم بڑی تنقید کرتے تھے کہ کئی غیر جمہوری طریقہ کار اپنائے گئے، باجوہ صاحب کا رول ہے، فیض حمید صاحب کا رول ہے، مگر ہم نے دیکھا کہ رجیم چینج ہوئی تو وہی سائیکل، اسی سائیکل کا تسلسل، بلکہ تسلسل بھی نہیں، جو اپریشن تھی وہ مزید شدت اختیار کر گئی۔ اگر ہم نے اس سائیکل سے نکلنا ہے تو میں اگین مفتاح صاحب کی بات کی تائید کروں گا کہ ہمیں بیٹھ کے ان تمام چیزوں پہ اپوزیشن پارٹیز کو ایک کنسنسس بنانا پڑے گا، چاہے وہ عدلیہ کے حوالے سے ہو، چاہے وہ الیکشنز کے طریقہ کار سے ہو، چاہے وہ معیشت کے حوالے سے ہو، ایک معاہدہ بنانا پڑے گا، اور اس کو ہمیں اس کنسنسس کو اگر ہم ساری سیاسی جماعتیں اور بار ایسوسی ایشن، سول سوسائٹی اس پہ کنسنسس بنائے تو پھر ہی ہم اس سائیکل سے نکل کے ہم کسی ترقی کی طرف جا سکتے ہیں۔ شکریہ۔